کہ ہر چیز میں اصل جو ہے وہ اباحت ہے، یعنی اصل ہر معاملے میں جس کو بھی غور و فکر کرنا ہے اس کو اصل کو دیکھنا ہے کہ وہ اصل جائز ہے۔ اب شریعت نے اس کو منع کیا تو منع ہے، شریعت نے اس کو لازم قرار دیا تو لازم ہے۔ اگر شریعت نے کچھ بھی نہیں کہا تو اس کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہم حرام نہیں کہہ سکتے۔ آیت نمبر 29 کے متعلق کل بات ہوئی تھی سورہ بقرہ کی، آج جو ہے وہ آیت نمبر 43 ہے۔ اس میں 3 چیزوں کا حکم ہوا ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 3 چیزوں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ۔ ترجمے کے اعتبار سے یہ غور کیجئے، وَأَقِیمُوا یہ قرآن پاک میں کئی مرتبہ آئے گا۔ اقیموا یہ امر کا صیغہ ہے، جمع کا، کہ تم قائم کرو۔ اقیموا کا معنی کیا ہوگا؟ تم قائم کرو، اقامت قائم کرنا، ٹھیک ہے۔ یقیموا مقیمین قائم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ اقیموا کا ترجمہ بنے گا تم قائم کرو۔ یہ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی آئے گا اس کا ترجمہ یہی بنے گا۔ آگے صلاۃ نماز، تم نماز کو قائم کرو اور نماز کو قائم کرو، یہ ترجمہ اس کا دہرا لیجئے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور نماز کو قائم کرو۔ بعض جہلاء یہ کہتے ہیں کہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا، پڑھنے کا نہیں، جبکہ قائم کرنے کے حوالے سے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نماز پڑھی بھی جائے اور پھر اس کو بچایا بھی جائے، اس کی حفاظت بھی کی جائے، اس کو کہتے ہیں قائم کرنا۔ پھر دوسرا حکم ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، آتو تم دو، آتو تم دو، واو کا معنی اور آتو معنی تم دو، الزکاة زکوٰۃ، وارکعوا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، اور رکوع کرو، اور رکوع کرو، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ، راکعین رکوع کرنے والے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، مع کا معنی ساتھ ہوتا ہے۔ اب 3 چیزوں کے اوپر الگ الگ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز قائم کرنا، جو نماز کی فرضیت کا انکار کرے کافر ہے۔ نماز کی جو فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، نماز کا مذاق اڑانے والا بھی کافر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی اہم ترین عبادت ہے، اس لیے اس کا مذاق اڑانا، اس کو حقیر جاننا یہ قطعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو، نمازیں ہم پر فرض ہیں کتنی؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5 نمازیں فرض ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 6 تھیں، تہجد بھی آپ پر فرض تھی، تو 5 نمازیں فرض ہیں۔ اب 5 نمازوں میں سے ایک نماز کی ایک رکعت بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، جتنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض بتائے ان میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اب 5 نمازیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 نمازیں فرض ہوئیں، ویسے تو 50 اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں اور پھر 5 رہ گئیں، موسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے 5 رہ گئیں، تو اب ان 5 سے پہلے کیا تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے کتنی نمازیں پڑھتے تھے، یعنی معراج کی رات سے پہلے؟ تو اس حوالے سے مختلف روایتیں، ایک روایت تو یہ ہے کہ فجر اور عصر کی نماز ادا کرتے تھے، فجر اور عصر کی نماز ادا کرتے تھے، اور فجر اور عصر کی نماز کی اہمیت اتنی ہے، اتنی اہمیت ہے کہ کمال ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بندہ حاضر خدمت ہوا، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آ کے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا کام بتائیے کہ میں عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو 5 نمازیں پڑھا کر جنت میں چلا جائے گا۔ اب ہم 5 پڑھ کے بھی گارنٹی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن چونکہ سرکار نے فرمایا تو مسٹ ہو جانا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 پڑھا کر جنت میں جائے گا، تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ 5 تو نہیں پڑھی جائیں گی، یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تو میری مصروفیت ہوتی ہے۔ دیکھیں میرے اور آپ کو ایک لمحہ بھر کے لیے بھی اجازت نہیں ملے گی، ایک سجدہ چھوڑ دے، ایک رکوع چھوڑ دے، نہ، قطعاً اجازت نہیں۔
لیکن اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو فجر اور عصر کی ادا کیا اگر اللہ تعالیٰ 5 کا ثواب عطا فرمائے. تو فجر اور عصر کی اہمیت بڑی ہے. تو اس سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بھی روایت کہ 2 نمازیں سرکار پڑھتے تھے، اور مستند ترین قول جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات سے پہلے صرف ایک ہی نماز پڑھتے تھے، اور وہ تھی تہجد کی نماز، قیام اللیل، رات کو قیام کرنا. اچھا یہ جو حکم ہے نا، یہ حکم بیسیکلی اہل کتاب کو ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، کہ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. یہ اہل کتاب کو، یہودیوں کو حکم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلمان تو پڑھتے ہی تھے. تو فرمانے کا مطلب یہ تھا کہ تم بھی مسلمانوں کے ساتھ آ کے جس طرح وہ رکوع کرتے ہیں تم بھی رکوع کرو، جس طرح وہ نماز پڑھتے ہیں تم بھی نماز پڑھو، جس طرح وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تم بھی زکوٰۃ ادا کرو. ان کے ساتھ آ کے جماعت میں شامل ہو جاؤ. مطلب رکوع کا علیحدہ طور پر ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے، اصل میں محض رکوع کا ذکر نہیں، اصل معاملہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اچھا میں اس لیے بتا رہا تھا کہ یہ اہل کتاب کو خطاب ہے، کیونکہ اہل کتاب کی نماز میں رکوع و سجود نہیں. یہودیوں کی نماز میں رکوع و سجود نہیں تھے، صرف قیام ہی قیام تھا. ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو عبادت فرمائی اس میں بھی روایت ملتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف قیام فرماتے تھے. تو ان کے ہاں صرف قیام تھا، اس لیے رکوع کے ساتھ جماعت کا اشارہ بھی کیا گیا کہ ان کے ساتھ آ کے رکوع میں شامل ہو جا. مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ آ کھڑے ہو تو اپنی پڑھتے رہو، نہیں، ان کے ساتھ آ کے انہی کی طرح نماز کو ادا کرو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے جو نماز ادا کرتے تھے اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ ایک تو میں نے عرض کیا کہ یہ جو عام جس طرح صرف قیام تھا اس طرح، لیکن نہیں، مختلف چیزوں پہ غور و فکر کریں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے پہلے بھی جو نماز تھی وہ ویسے ہی تھی جیسے اب ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑوں کو صاف رکھو. تو مطلب پاکیزگی بھی نماز کے اندر ضروری تھی. پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بولیے، یعنی نماز کے ابتدا کے لیے تکبیر بھی تھی تو تکبیر بھی ہوتی تھی. پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نماز کے اندر قیام بھی تھا. اور پھر رکوع و سجود کا ذکر بھی ملتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ واقعہ ہے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو ابو جہل اور اس کے چیلوں نے اٹھا کے مطلب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی جو ڈال دی. تو سجدہ تھا، تو ٹھیک ہے نا، سجدہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرماتے تھے. پھر نماز کے اندر قرات بھی تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد میں فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو قرآن تمہیں یاد ہے اس کو پڑھو. ٹھیک ہے، یہ ساری معراج سے پہلے کی باتیں. پھر جماعت بھی ہوتی تھی پہلے، اگرچہ چھپ کے ہوتی تھی مگر جماعت بھی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس کا ذکر ملتا ہے، بخاری شریف کی روایت بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی وحی میں جب جنات سننے کے لیے آئے نا، جنات قرآن سورہ جن میں بھی ہے نا، تو جنات سننے کے لیے آئے تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. تو سرکار نماز پڑھا رہے تھے. یہ ساری چیزیں پہلے سے ملتی ہیں. اب نماز کی اہمیت کیا ہے کہ نماز ادا کرنا، نماز کو چھوڑنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا ٹوٹلی انکار کرنا یہ کفر ہے. نمازیں 5 فرض ہیں، ٹھیک ہے، فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض، اور 3 وتر جو ہیں یہ واجب ہیں. اب اس کے ساتھ سنتیں مؤکدہ بھی ہیں، بلکہ فجر کی سنتوں کو تو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ واجب کے قریب قریب، باقی بھی سنتیں اور نفل پڑھنے چاہیے.